بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک ایسا وظیفہ جس کو کرنے سے آپ کی تمام بیماریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ یہ وظیفہ کر لینے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ بیماری کہاں گئی۔ وظیفہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ معزز ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالہ سال تک بیمار رہتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے، جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری میں نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھتے ہوئے لوگ بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات بغیر سبب کے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ بیماری کا علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج کرنے کی کوشش کی جائے، جن میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتائی ہے۔ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتایا، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ لیکن افسوس، لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی، جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی خوبصورت ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج کریں۔ بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ اور اگر پھر شفا نہیں ہوتی تو معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی تعلیمات ملتی ہیں کہ بیمار کی شفا میں شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ طاقت رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلوار پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ پائے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، لاؤ وہ زہر کیسا ہے؟ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر پکا یقین تھا، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جا نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام
कलाम और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। आज का अमल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके जिस्म से तमाम बीमारियां निकल जाएंगी और आपको शिफा हासिल होगी। डॉक्टरों के पीछे भागने से पहले इस अमल पर यकीन रखना जरूरी है। इंशाअल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आयत में ऐसी ताकत है जिससे हर बीमारी अल्लाह ताला के हुक्म से खत्म हो जाएगी। ये आयत सूरह इनाम की आयत नंबर 17 है। इस आयत को गौर से सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, और अगर अल्लाह तुझे तकलीफ पहुँचाए तो इसके सिवा और कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे कोई भलाई पहुँचाए तो वो हर चीज पर कादिर है। इस आयत का ये अमल ऐसा मुजर्रब अमल है जिससे आपकी हर बीमारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। आपने इस आयत को सुबह के वक्त 21 मरतबा पढ़कर मरीज के ऊपर दम कर देना है। अगर मरीज खुद पढ़ के अपने ऊपर दम करे तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई भी शख्स इस आयत को पढ़कर मरीज पर दम कर सकता है। आप देखेंगे कि मरीज की हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बीमारी खत्म हो जाएगी। आपने ये अमल पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखना है। ये आयत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए उसे ज़बानी याद कर लिया जाए और मरीज को भी याद करवा दिया जाए और मरीज को ताकीद कर दी जाए कि वो इस आयत की तिलावत करता रहे और मुकम्मल भरोसा रखे। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। आप खुद अपनी आँखों से इस आयत की बरकत देखेंगे। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की ज़ात से हमेशा आफियत की दुआ मांगनी चाहिए, बीमारियों से निजात की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखना और अल्लाह ताला से मदद मांगना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से होती है और शिफा देने वाला भी अल्लाह ताला है। इंशाअल्लाह इस आयत की बरकत से हर बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जितने भी मुसलमान बीमार हैं, परेशान हैं, उन सब की परेशानियां और बीमारियां दूर फरमा दे। आमीन।